لقد عفا اللہ، میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے پیغمبر کے صحابہ نے اپنے تن من دھن کی جو قربانیاں دی ہیں اسی کو دے کر میں اللہ نے ان کے اعمال کی قدردانی کے، انہوں نے کوئی غلطیاں کی بھی صحیح تو اللہ فرماتے میں نے ان کی سب غلطیاں معاف کی ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں میں پہلے انبیاء کا امتحان لیا کرتا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، میرے اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم پر میں نے امتحانات کیے، میں نے کہا لخت جگر حضرت اسماعیل کو ذبح کر دے، اپنے اہل و عیال کو دشت و بیابان میں چھوڑ دے۔ یہی امتحانات میں نے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کا یہ امتحان میں نے لینا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ ظاہر میں بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے، انقیاد ظاہری کر لیتا ہے، کسی کا احترام ہوتا ہے، کسی سے امید ہوتی ہے، کسی سے کوئی لالچ وابستہ ہوتا ہے، وہ احترامات تو دنیا دار لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان صحابہ کو جو میں نے نقد انعام دیا، ان کے سامنے میرے پیغمبر نے انہیں سامنے براہ راست جنت کی خوشخبریاں سنانا شروع کر دیا۔ ابو بکر انت فی الجنت، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ زبیر انت فی الجنہ۔ ان صحابہ کو میرے پیغمبر نے براہ راست جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ بلکہ کچھ خوش نصیب صحابہ وہ بھی ہیں، جبریل آئے، اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، اپنے شاگرد صحابی ابو بکر کو اللہ کی طرف سے سلام کہنا۔ واہ سبحان اللہ، یہ وہ سعادت ہے جو بڑے شاہان کو بھی نہیں ملی یہ سعادت، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ تم نے اگر سیرت سیکھنی ہو تو میرے پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کو دیکھ لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی لغزشوں اور غلطیوں کے بارے میں اللہ نے کہا لقد عفا اللہ، یقیناً اللہ نے میرے صحابہ کی تمام گناہوں کو معاف کیا ہے۔ کس نے معاف کیا ہے؟ نہیں، اونچی آواز سے جواب آنی چاہیے، کس نے معاف کیا؟ صحابہ سے غلطیاں بھی ہوئی، انسان تھے، گناہ بھی ہوئے، لیکن میرے اللہ نے کہا لقد عفا اللہ، میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے پیغمبر کے صحابہ نے اپنے تن من دھن کی جو قربانیاں دی ہیں اسی کو دے کر میں اللہ نے ان کے اعمال کی قدردانی کے، انہوں نے کوئی غلطیاں کی بھی صحیح تو اللہ فرماتے میں نے ان کی سب غلطیاں معاف کی ہیں۔ قرآن اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے تو معاف کیا نا، آپ نے سنا قرآن کی آیت سنی ہے، اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ یہی معنی ہے۔ اور آگے سے جو آدمی یہ کہنے لگے کہ فلاں صحابی کی یہ غلطی ہے اور یہ جہنمی ہے اور یہ دوزخی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اب یہ کیا کر رہا ہے پتہ ہے؟ یہ اللہ سے بھی اپنے آپ کو 2 قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو۔ اللہ نے تو معاف کیا پر ہم نہیں معاف کریں گے۔ تیری کیا حیثیت ہے کہ صحابہ کی عظمت پر انگلیاں اٹھاتے ہو؟ جو آدمی صحابہ کی عظمت میں یا ان کی رفعت میں کوئی بھی گستاخانہ لفظ کیا ایک زیر و زبر بھی پیش کرتا ہے، قرآن پاک نے انہیں بے وقوف اور نہ سمجھ کہا ہے۔